آج کی یہ کانفرنس جس عنوان سے منعقد کی گئی ہے، امت کو آج سب سے زیادہ اسی عنوان کی ضرورت ہے۔ آج جب پوری دنیا کا کفر امت مسلمہ پر حملہ آور ہے، ایسے حالات میں جب امت کو وحدت کی علامت کے طور پر پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور پوری دنیا کو اس امت مسلمہ کی طرف سے پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت، ہم متحد ہیں، ہم شانہ بشانہ ہیں، ہم صف بصف ہیں۔ ایسے حالات میں آپ دنیا میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں خون بہ رہا ہے مسلمان کا بہ رہا ہے۔ آج آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو تقسیم نظر آئے گی تو امت مسلمہ میں نظر آئے گی، آپ کو منقسم نظر آئے گی تو امت مسلمہ نظر آئے گی، آپ کو خلیج کے ممالک اور ایران کے درمیان جنگ نظر آئے گی، آپ کو پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ نظر آئے گی۔ ایسے حالات میں اگر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے اس وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے تو اس سے زیادہ کوئی موضوع کوئی اور نہیں مل سکتا۔ میں داد دیتا ہوں چند ایک حکمرانوں کے علاوہ تمام مسلم حکمرانوں کو یہ اس قوم کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، فرقے آپس میں لڑیں، اور اس کے لیے پھر آپ کے علماء کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا میں کن الفاظ میں یاد کروں، کون سے الفاظ ہوں گے کہ میں یاد کروں اس شخصیت کو جس شخصیت کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا خون بہایا گیا، روز ہماری دھرتی پر علماء کا خون بہایا جا رہا ہے، چترال سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک، حب سے لے کر ضلع شیرانی اور جوب تک، اور وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک سفید ریش علماء کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں، ہمیں اشارات ملے ہیں کہ قاتل افغانستان سے آئے ہیں۔ میں تو پاکستان کا شہری ہوں، میں افغانستان سے اپنے قاتل کا مطالبہ کیسے کروں؟ میں کوئی امریکہ کا شہری تو نہیں ہوں، میں کوئی چائنا کا شہری تو نہیں ہوں، میں کوئی افغانستان کا شہری تو نہیں ہوں، میں تو پاکستان کا شہری ہوں۔ تو پھر میں پاکستان کی ریاست سے سوال کروں گا کہ میرے ان سفید ریش علماء کا قاتل کون ہے، مجھے بتاؤ۔ میں تو اپنی پاکستان کی ریاست سے سوال کروں گا کہ مجھے بتاؤ میرا قاتل کون ہے۔ میں تو اپنی اداروں سے پوچھوں گا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا قاتل امریکہ سے آیا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا قاتل افغانستان سے آیا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا قاتل چائنا سے آیا ہے۔ میں پاکستان کی ریاست کا شہری ہوں، اور جب تک پاکستان کی ریاست مجھے اپنے قاتل سامنے کھڑا کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گی، تب تک ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی۔ آپ بتاؤ ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم وحدت امت کی بات کرتے ہیں، اس سے بہتر عنوان نہیں ہو سکتا، لیکن آپ میری ریاست کا رویہ دیکھیے، آپ میری حکومت کا رویہ دیکھیے۔ میرا شیخ الحدیث، سفید ریش شیخ الحدیث، سفید داڑھی کے ساتھ خون کے لہو میں تربتر، وہ 4 سدہ کے روڈوں پہ پڑا ہوا ہے۔ میرے بنو میں پولیس اور ایف سی کے جوان وہ تھانے کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ میرے لکی مروت میں، نورنگ کے بازار میں عام عوام وہ دہشت گردی کا شکار ہیں، اور میرے حکمران اسلام آباد میں، میرے حکمران لاہور میں 9 مئی کا جشن منا رہے ہیں۔ ایسی ہوتی ہے ریاست؟ وہ جو کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ایسی ماں ہوتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا خون میں تربتر، اس کے بیٹے، اس کے جوان ملبوں تلے دبے ہوئے، اور اسی ریاست، اسی ماں کا ایک اور بیٹا وہ اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں پر جشن منائے۔ آپ بتاؤ ایسی ریاست کو ماں کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو۔ مہنگائی نے یہ حالت کر دی ہے کہ پوری دنیا میں اس جنگ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد
سب کے سامنے ہے. اسی مارکیٹ سے بنگلہ دیش تیل لیتا ہے, اسی مارکیٹ سے انڈیا تیل لیتا ہے, اور اسی مارکیٹ سے پاکستان تیل لیتا ہے. انڈیا نے اس جنگ کے بعد 1% بھی تیل کا اضافہ نہیں کیا. بنگلہ دیش نے صرف 16% اضافہ کیا ہے, اور اسی مارکیٹ سے تیل لینے والی پاکستان کی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے 62% تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. پھر بھی کہتے ہیں ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے. اور اس سے بھی بڑا تماشا کہ ہماری اپوزیشن, اتنی بڑی اپوزیشن, 90 سیٹیں لے کر قومی اسمبلی میں بیٹھنے والی اپوزیشن, صوبے کی حکومت لینے والی اپوزیشن, جب جمعیت کے سیٹوں پر اسٹیبلشمنٹ قبضہ کرتے ہوئے تمہیں کامیاب کرتی ہے, جب اسٹیبلشمنٹ جمعیت کے سیٹوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ تمہیں کے پی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت دیتی ہے, اس وقت تو کہتے ہو ٹھیک ہے, آج اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی اس کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ, اتنی بڑی حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, اب جب مہنگائی آتی ہے, جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے, تو کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کدھر ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ قومی اسمبلی میں 80 سیٹوں 90 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہو, صوبے کی حکومت تمہاری ہے, اور اس کے باوجود مہنگائی کے لیے نکلے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے. سیٹوں پر قبضہ کرتے وقت تمہیں مولانا فضل الرحمان صاحب یاد نہیں آتے؟ اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم جمعیت علماء اسلام کی مینڈیٹ پر قبضہ کرتے ہوئے اس طرح کی کٹ پتلیوں کو لاؤ گے تو پھر عوام تمہارے خلاف اسی طرح نکلے گی جس طرح آج ضلع غربی کراچی میں نکلی ہے. آج ان کا ایک مسخرہ وزیر خزانہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں مہنگائی کی شرح تاریخ میں آج سب سے کم ہے. جب آئی ایم ایف کا امپورٹ کردہ وزیر خزانہ لاؤ گے, جب فارم 47 پر اپنے کٹ پتلیوں کو حکمران بناؤ گے, تو یاد رکھو تم ان کو حکومتیں دلوا سکتے ہو لیکن عوام کے دلوں میں جگہ نہیں دلوا سکتے. عوام کے دل آج بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں مانو. ہم نے مانا کہ تم نے ہندوستان کو 4 گھنٹوں میں لپیٹ کر رکھ دیا, لیکن میں یہ کیسے مان جاؤں کہ اپنے سے بڑے دفاعی قوت کو, اپنے سے بڑے آبادی کی قوت کو تم 4 گھنٹوں میں لپیٹ سکتے ہو, تو پھر میرے خیبر پختونخوا کو, میرے بلوچستان کو, میرے سندھ کو, میرے فاٹا کو امن کیوں نہیں دے سکتے؟ ظلمتیں شب ہے پھیلی ہوئی 4 سو, اور تم بزد ہو میں اس کو سویرا کہوں. میں جب اندھا نہیں ہوں تو اس کے سوا اور چارہ ہے کیا تم کو جھوٹا کہوں؟ رہنمائی کا پرچم ہاتھ میں لیے کارواں جو لوٹے اسے کیا کہوں؟ آپ بتاؤ کراچی کے لوگوں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, رہنمائی کا پرچم ہاتھ میں لیے کارواں جو لوٹے اسے کیا کہوں؟ خوف زدہ ہو کے اس کو رہنما مان لوں یا بے خوف ہو کے اس کو لٹیرا کہوں؟ تم کہو منصف ہو, اپنے قاتل کو اپنا قاتل کہوں یا مسیحا کہوں؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے, اس نے کل بھی آپ کے مقابل میں کھڑے ہو کر آپ کو جھوٹا کہا تھا, آپ کو لٹیرا کہا تھا, اور آپ کے ظلمت کو سویرا کہنے سے انکار کیا تھا. آج بھی وہ آپ کے ظلمت کو سویرا کہنے سے انکار کر رہا ہے. انشاءاللہ جب تک جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دو گے, تمہارے ہاتھوں اسی ظلمت کا تسلسل ہوگا. سویرا تبھی ہوگا جب جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے ہاتھ میں حکومت آئے گی انشاءاللہ.